بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آج مجھے اس ٹاپک پر بات کرنی ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ یاد رکھیے، قربانی ہر اس بندے پر واجب ہے جو مسلمان ہو۔ گویا کہ کافر پر قربانی واجب نہیں ہے، اس لیے کہ کافر جو ہے وہ عبادات کا مکلف نہیں ہے۔ لأنها قربۃ والکافر لیس من اہل القرب، اس لیے کہ جو قربانی جو ہے وہ قربت کا ذریعہ رکھتی ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا تقرب جو ہے حاصل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ عاقل ہونا چاہیے، گویا کہ پاگل اور مجنون پر جو قربانی واجب نہیں ہے، اسی طرح جو ہے وہ بالغ ہونا چاہیے اور نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے، اس لیے کہ نابالغ جو ہے عبادات کا مکلف نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو ہے مقیم ہونا چاہے، گویا کہ مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے وَلَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ اُضْحِیَّۃٌ کہ مسافر پر قربانی نہیں ہے۔ اور اسی طرح صاحب نصاب ہونا چاہیے۔ ایام اضحیہ کے اندر جس بندے کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ نصاب تک پہنچ جاتا ہو تو اس بندے پر جو ہے قربانی واجب ہے۔ اب وہ نصاب کیا ہے؟ وہ نصاب وہی ہے 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، یعنی جس بندے کی اتنی مالیت ہو کہ اس کی قیمت جو ہے ان دو میں سے کسی ایک تک پہنچ جاتی ہو، خاص کر چاندی کے قیمت کو پہنچ جاتی ہو، تو اس بندے پر جو ہے قربانی واجب ہے۔ اب قربانی کس کس چیز پر واجب ہے؟ نمبر 1، اگر کسی کے پاس سونا ہو اور اس کی قیمت 7.5 تولہ ہو تو اس پر قربانی واجب ہے، یا اسی طرح کسی کے پاس جو ہے خالص جو ہے چاندی ہے اور اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، یا اسی طرح کسی کے پاس سونا چاندی نہیں ہے لیکن نقدی مال ہے اور وہ نقدی جو ہے وہ ان دو میں سے یعنی چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتا ہے، 52.5 تولہ چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے، یا کسی کے پاس جو ہے مالی تجارت ہے اور اس مالی تجارت کا نصاب جو ہے 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتا ہے تو اس بندے پر قربانی واجب ہے، یا اسی طرح جو ہے کسی کے پاس گھر میں زائد سامان پڑا ہے جو پورے سال استعمال ہی نہیں ہوتا ہے، مثال کے طور پر کپڑے ہیں، برتن ہیں یا قالین ہے وغیرہ وغیرہ کی چیزیں ہیں جو استعمال میں آتی نہیں، اگر ان کی قیمت جو ہے 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتی ہے تو اس بندے پر جو ہے قربانی واجب ہے۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، جس طرح کی زکوٰۃ کے اوپر یہ شرط ہوتی ہے کہ اس پر سال گزرنا چاہے، لیکن قربانی کے اندر یہ مسئلہ نہیں ہے، اس پر سال گزرنا شرط نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی بندہ ایام اضحیہ میں یعنی قربانی کے دنوں میں جو ہے صاحب نصاب ہوتا ہے، یعنی 10، 11، 12 یعنی 12واں ذی الحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے کوئی بندہ اگر جو ہے صاحب نصاب ہوتا ہے، اس کے پاس اتنا مال آ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس پر قربانی واجب ہوتی ہے تو اس بندے پر قربانی کرنا لازم و ضروری ہے۔ اسی طرح جو ہے اسی ضمن میں دوسرا مسئلہ بھی یاد رکھے، وہ یہ کہ گھر میں جو ہے متعدد افراد ہوتے ہیں اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں ہر فرد جو ہے کماتا ہے، الگ الگ کمائی کرتا ہے اور ہر فرد کے پاس جو ہے اتنا مال ہے کہ وہ مال جو ہے اس نصاب تک پہنچ جاتا ہے، یعنی چاندی 52.5 تولہ چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتا ہے، تو اس میں یہ مسئلہ یاد رکھے کہ پھر ہر بندے پر الگ الگ قربانی واجب ہے، صرف ایک قربانی تمام گھر کی طرف سے ادا کرنا اس سے قربانی ادا نہیں ہوگی، یہ بات آپ ذہن میں رکھیے۔ اسی طرح جو ہے نابالغ بچے کی قربانی، نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے، جو والد صاحب ہوتے ہیں، جو گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں، وہ چھوٹے نابالغ بچوں کی طرف سے قربانی کرتے ہیں تو قربانی سب سے پہلے نابالغ کے اوپر واجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی کرنا چاہے تو ان کی طرف سے نفلی قربانی ادا ہو جائے گی لیکن واجب قربانی ادا نہیں ہوگی۔ سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ جو گھر میں جن کے اوپر قربانی واجب ہے ان کو چاہے کہ پہلے واجب قربانی ادا کرے، بعد میں وہ نفلی قربانی کی طرف جائے۔ یہ چند مسائل تھے جن کی وجہ سے انسان پر قربانی واجب ہوتی ہے۔